إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ہم خاک نشینوں کو یوں حیرت سے نہ دیکھو، ہم خاک نشینوں کو یوں حیرت سے نہ دیکھو، ہم کرب سے گزرے ہیں کرامات سے پہلے، ہم خاک نشینوں کو یوں حیرت سے نہ دیکھو، ہم کرب سے گزرے ہیں کرامات سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی الفاظ میری زبان سے ادا کروائے، حق اور سچ ادا کروائے، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں اس وقت کس قسم کی ہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کا قبول ہونا نہ ہونا وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر کیا ہمیں اس چیز کا یقین ہے، ہم اس چیز کا پتہ بھی ہے کہ ہماری نمازیں کس حالت میں ہیں، ہم کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس قابل ہے کہ وہ قبول ہو جائے، یا اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ واپس ہمارے منہ پر ڈال دی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے، ان الصلاۃ بے شک نماز تنہی عن الفحشاء والمنکر روکتی ہے فحش چیزوں سے، بری باتوں سے۔ اگر ہماری نماز اس قسم کی ہے کہ ہمیں برے کاموں سے روک رہی ہے، پھر تو ہماری نماز صحیح ہے۔ اگر اس قسم کی ہے کہ ہمیں برے کاموں سے نہیں روکتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا چاہیے، اور نماز کی درستگی کس طریقے سے ہوگی؟ ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تنہا ہیں، کوئی ہمارے ساتھ نہیں، کوئی بڑی جماعت نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں کہ 2-4 آدمی ہوں، بس اکیلے میں نماز پڑھنی ہے۔ جب ہم نماز کے لیے ہاتھ باندھتے ہیں، تکبیر اولیٰ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں، تو اس کے بعد ہماری سوچ ہمارے کاروبار کی طرف چلی جاتی ہے، ہماری سوچ ہمارے گھر کی طرف چلی جاتی ہے، ہماری سوچ ہمارے بچوں میں چلی جاتی ہے۔ ہم نماز میں شکل تو ہماری نماز کی ہوتی ہے، حالت نماز کی بنا رکھی ہوتی ہے، مگر ہم نماز میں نہیں ہوتے۔ کسی مسجد میں جماعت ہو رہی تھی، غلطی سے امام صاحب نے 3 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ ابتدا میں کھڑے لوگوں نے اعتراض کیا، مقتدیوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے 4 نہیں 3 رکعتیں پڑھی ہیں، جبکہ نماز 4 رکعتوں کی۔ امام صاحب کو اس بات پہ یقین تھا کہ میں نے 3 نہیں 4 پڑھائی ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ 4 پڑھائی، کوئی کہہ رہا ہے کہ 3 پڑھائی، اب کشمکش میں مبتلا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں 4 نہیں 3 ہی پڑھائی ہے۔ تو سوال کیا کہ تو اتنے یقین سے کیسے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اصل میں میری 4 دکانیں ہیں، میں نے پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب کیا، دوسری رکعت میں دوسری اس کا
دوسری دکان کا حساب دیا، اور جب تیسری رکعت پڑھی کہ میں نے تیسری دکان کا حساب کیا، میں نے چوتھی دکان کا تو حساب کیا ہی نہیں، اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ یعنی کہ بظاہر وہ شخص نماز پڑھنے نہیں آیا، وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اپنی دکانوں کا حساب لے کے آیا ہے، اپنی 4 دکانوں کا حساب کر رہا ہے، ہر رکعت میں کھڑا ہو کے ایک دکان کا حساب کیا، پہلی میں، دوسری کا، دوسری میں، تیسری کا، تیسری میں، یعنی کہ دکانوں کے حساب کتاب میں وہ لگا ہوا ہے، نماز کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، وہ نماز میں نہیں کھڑا ہوا، صرف حالت اس قسم کی بنا رکھی ہے کہ نماز میں۔ اور صحیح نماز کا طریقہ کیا ہے تقریباً ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، اور اگر جانتا بھی ہے تو انجان بنا ہوا ہے۔ جب ہم لوگ مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جب پتہ چلا نا کہ نماز تحفے میں دی گئی ہے، اب مسلمان 5 وقت نماز پڑھا کریں گے، بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ رابطہ کرنے کا ایک ذریعہ مل گیا، اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرنے کا ذریعہ مل گیا۔ اور ان کی نمازیں کس قسم کی تھی؟ اگر کوئی صحابی باغ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اس باغ کی طرف اس کا ذہن چلا جاتا ہے، نماز سے ہٹ جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ جاتا ہے، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں باغ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہوں، اس کی وجہ سے میری نماز خراب ہو گئی۔ اور ہم لوگ حساب ہی نماز کو نہیں کرتے ہیں۔ اور نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب مصلی پر کھڑے ہوں، اللہ اکبر تکبیر اولیٰ کہیں، تو اس وقت اس انداز میں کھڑے ہوں، اس انداز میں کھڑے ہوں کہ ہمارے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، سامنے اللہ ہے، پیچھے اسرائیل علیہ السلام ہے، اللہ سے گفتگو کرنی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ آخری نماز ہو، آخری سجدہ ہو، آخری آیات ہو، آخری لفظ ہو، وہ کس وقت آئیں اور روح کو قبض کر لیں۔ دائیں طرف جنت ہے جسے میں نے حاصل کرنا ہے، بائیں طرف جہنم ہے جس سے میں نے چھٹکارا پانا ہے، پناہ مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے۔ اس نیت کے ساتھ مصلی پر کھڑے ہوں اور اللہ اکبر کہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً اپنے فرشتوں کو صدا دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ فرشتوں، اے ملائکہ دیکھو، تم تو کہتے تھے نا آدم علیہ السلام کو میں نے جب پیدا کیا تم نے کہا تھا کہ یا اللہ یہ تو زمین پہ فساد پھیلانے والے ہیں، دیکھو میرا بندہ میرے سامنے کس طریقے سے کھڑا ہے اور مجھ سے باتیں کرنے کے لیے آیا ہے، مجھ سے اپنی بات منوانے کے لیے آیا ہے، اور جنت سے پناہ، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے پناہ مانگنے کے لیے آیا ہے، اور اس طریقے سے کھڑا ہوا ہے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں اور میرے پیچھے فرشتہ کھڑا ہے کہ شاید میری آخری نماز ہو۔ دیکھو تم تو کہتے تھے نا کہ یہ فساد پھیلانے والے ہیں، دیکھو میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اپنے کاروبار کام کاج کو چھوڑ کے کھڑا ہوا ہے۔ پھر ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر فرشتوں کو صدا لگاتے ہیں، دیکھو میرا بندہ، میرے بندے نے بالکل سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ بھی انسان کو جواب دے رہے ہیں، سچ کہا تو نے میرے بندے، سچ کہا، تیری بات میں کوئی جھوٹ نہیں، تو غلط نہیں کہہ رہا، واقعی میں تعریف کے قابل ہوں، واقعی میں پاک ذات ہوں، واقعی تمام تعریفیں میرے لیے۔ پھر انسان پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے کہ شیطان سے خلاصی عطا فرما، میرا بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے کہ شیطان میرے قریب نہ آئے۔ پھر انسان
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے لیے آگے پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے نام سے شروع کر رہا ہے، اس نے کسی اور کا نام درمیان میں شامل نہیں کیا، کسی غیر کے ساتھ اس نے اپنا تعلق نہیں بنایا، وہ میرے نام سے شروع کر رہا ہے اور میری تعریف کر رہا ہے کہ میں تو بڑا مہربان ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں، میں تو رحیم ذات ہوں، میں تو رحمان ذات ہوں، میری تعریف بھی کر رہا ہے اور میرے ہی نام سے شروع کر رہا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتے ہیں ہاں سچ کہا میرے بندے۔ نماز کو پڑھنا بھی اس طریقے سے چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین، اتنے دھیمے ٹھہرے انداز میں یہ آیات پڑھنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر آیات کا جواب دے، اور انسان جب بالکل نماز میں منہمک ہو جاتا ہے تو پھر وہ جواب محسوس بھی ہوتا ہے، وہ جواب محسوس بھی ہوتا ہے کہ اللہ واقعی جواب دے رہا ہے۔ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب العالمین ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی وہ ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ جب الرحمن الرحیم بندہ کہتا ہے، اللہ پھر کہتا ہے کہ سچ کہا میرے بندے، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ پھر انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک۔ پھر اللہ فرماتا ہے سچ کہا میرے بندے، قیامت کے دن کا میں ہی مالک ہوں، حشر کے میدان کا میں ہی مالک ہوں، وہاں پہ حساب کتاب کرنے والا میں ہوں، اس چیز کا میں ہی مالک ہوں، جنت کا میں ہی مالک ہوں، جہنم کا میں ہی مالک ہوں، اس دنیا کو فنا میں نے کیا، اس کا میں ہی مالک تھا، میں ہوں، میں رہوں گا۔ اس دنیا کو فنا میں نے اس لیے کیا تاکہ تمہیں جنت اور جہنم تک پہنچا سکوں، تاکہ تمہیں میدان حشر تک لے کے آ سکوں، تمہارے لیے میزان لگا سکوں، تمہارے لیے ترازو لگا سکوں، تمہاری نیکی اور بدی کو تولا جا سکے، تم لوگوں نے کیا کیا، میں نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا، اس کام کے حساب کتاب کے دن کا مالک میں ہوں۔ پھر آگے انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں سچ کہا میرے بندے، تو میری ہی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا اور مجھ ہی سے مدد مانگنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ زمانے میں کوئی تیرے کام آنے والا نہیں، تیرا باپ تیرے کام آنے والا نہیں میری مدد کے علاوہ، تیری ماں تیرے کام آنے والی نہیں میری مدد کے علاوہ، تیرا پیر تیرے کام آنے والا نہیں میری مدد کے علاوہ، کوئی تعویذ کام آنے والا نہیں میری مدد کے علاوہ، میری مدد جہاں پہ ہوگی وہیں تیرا کام ہوگا۔ اگر مجھے تو درمیان میں سے نکال دیتا ہے یا میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو پھر میں بخشنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک کے علاوہ میں تمام گناہ بخش دوں گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بس مجھے یکتا رہنے دو، میں یکتا ہوں، اکیلا ہوں، واحد ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں۔ ہم اکثر دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وحدہ لا شریک، یہ جو دو الفاظ ہیں نا، وحدہ لا شریک، وحدہ اور اکیلا، لا شریک اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ ایک ہے۔ اس کے ساتھ جس نے شریک کیا، چاہے کسی تعویذ کو شریک کر لو، اس کے ساتھ تعویذ کو شریک کر لو، اس کے ساتھ کسی جڑی بوٹی کو شریک کر لو، اس کے ساتھ کسی پیر کو شریک کر لو، اس کے ساتھ کسی حکیم کو شریک کر لو، اس کے ساتھ کسی ڈاکٹر کو شریک کر لو، اس کے ساتھ اپنے ماں باپ کو شریک کر لو، ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے انسان۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس چیز کو بخشنے والا نہیں، اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کسی پیر فقیر کی نہیں کرتے، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اس کے بعد اپنی التجا سامنے رکھی کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک میرے بندے میں ہی ہوں جو تجھے سیدھا راستہ دکھا سکتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا راستہ؟ یا اللہ وہ راستہ دکھا جس پر تو نے انعام کیا، جس پر تیرا انعام کیا گیا، ہمیں وہ راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ وہ راستہ نہ دکھانا جس پر تیرا غصہ کیا گیا ہو، یا اللہ اس راستے سے بچانا جس پر تیرا غضب کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بے شک میرے بندے تجھے سیدھا راستہ میں ہی دکھانے والا ہوں، وہ انعام میں نے ہی کیے تھے اپنے بندوں پر، اور اب بھی انعام میں نے ہی کرنا ہے اپنے بندوں پر، آنے والے وقت میں بھی انعام میں ہی کروں گا اپنے بندوں پر۔ اور تو نے دوسرے راستے سے پناہ مانگی کہ یا اللہ وہ راستہ نہیں جس پر تیرا غصہ کیا گیا ہو۔ ہاں میرے بندے میں وہ راستہ، اس راستے پر تجھے نہیں چلنے دوں گا، اس راستے سے تجھے بچا لوں گا، مگر شرط یہ ہے، یہ جو ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی نا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ یہ راستہ دکھا اور اس راستے سے بچا جس پر تیرا غصہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے التجا کی، یہ اس صورت میں ہماری التجا بہت ہی قریب سے سنی جائے گی، بہت ہی قریب سے اس صورت میں سنی جائے گی کہ ہم جب التجا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے التجا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ ہم کلام ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ باتیں کرنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنے آئے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگنے آئے ہیں۔ پھر ہم آگے ایک سورت کو ملاتے ہیں، فرض کریں قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ قل هو اللہ احد، اس میں واضح طور پہ فرمایا کہ میں اکیلا ہوں، اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، لم یلد ولم یولد، نہ تو میں کسی کی اولاد ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد، نہ اللہ میں سے کوئی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی میرے برابر ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا محبوب رسول ہے، تو میرا محبوب رسول ہے، مگر جہاں پہلے میرا نام ہوگا وہیں پہلے بعد میں تیرا نام ہوگا، پہلے اللہ بعد میں محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کلمے میں بھی یہی فرما دیا، لا الہ الا اللہ، پہلے اللہ تعالیٰ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمے میں بتایا ہے میرے برابر کوئی نہیں، میں تمہارے نبی جو تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، اس نبی سے بھی افضل میری ذات ہے، میرے بعد میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر انسان رکوع میں جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایک شروع میں کہا، تکبیر اولا میں کہا اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس چیز کو تسلیم کیا کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر رکوع میں گیا، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، سبحان ربی العظیم، یا اللہ پاک ہے، تو پاک ہے میرے رب، بڑی عظمت والا ہے۔
3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 10 دفعہ یہ الفاظ ہم دہراتے ہیں سبحان ربی العظیم، مگر ہمارے دہرانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا کر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے سارے دروازے چھوڑ دیے، یا اللہ میں نے کسی کا دروازہ نہیں بجایا، کسی کے دروازے پر نہیں گیا، یا اللہ میں تیرے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہوں، یا اللہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے میں جھکنے والا نہیں، یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کر، آج تیرے سامنے جھکا ہوں، میری مدد تو ہی کر سکتا ہے، یا اللہ میری مدد کر، اس جنت کو مجھے عطا فرما، یا اللہ مجھے اس جنت کا حقدار بنا اور اس جہنم سے دور فرما۔ اس طریقے سے ہونا چاہیے، نگاہیں ہمارے قدموں پر ہونی چاہیے، ہمارے قدموں پر نگاہیں ہوں گی، عاجزی تب آئے گی، قدموں پر نگاہیں ہوں گی تب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اگر ہمارے قدموں پر ہماری نگاہیں نہیں، ہم نگاہیں ادھر ادھر دوڑاتے پھرتے ہیں، تو جہاں جہاں ہماری نگاہیں جائیں گی وہیں وہیں ہمارے خیالات جائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے جب ہمارے خیالات ادھر ادھر جائیں گے تو ہم نماز میں تو نہیں ہیں، نماز میں سے تو نکل گئے۔ ہاں ایک بات ہے کہ نماز میں خیالات بھی اسی کو آتے ہیں جس کے اندر ایمان کا ذرہ ہو، اور ایمان کا ذرہ تب ہوگا کہ خیالات بھی آئیں اور جیسے خیال نماز کا ہے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں، جیسے خیال نماز کا ہے نماز کی طرف آ جائیں، باہر کی دنیا کو چھوڑ دیں، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ان خیالات سے، یا اللہ خلاصی عطا فرما۔ ہماری اس قسم کی نماز ہو، وقت بہت کم ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگا۔ وآخر دعوانا